السلام علیکم، میں فارحان امین ہوں اور کافی دن کے بعد آپ سے بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ بہت کوئی اہم خبریں میرے پاس نہیں تھی کہ اندرونی معلومات ضرور تھے، لیکن وہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اس وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ تاہم ایک ناخوشگوار واقعہ جو کہ میں نے ہی بریک کی ہے، خبر کچھ اس طرح تھا کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار، وہاں پر دکاندار ہے بھائی بھائی ٹریڈر کے نام پر 80 فٹ یہ روڈ ہے، وہاں پر یہ ٹریڈنگ کا کام کرتا تھا۔ ایک 9 سالہ بچہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ان کے جو نوکر ہیں انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس بچے کے اوپر انہیں شک تھا کہ اس بچے نے یہاں پر دکان کے اوپر چوری کی ہے۔ سب سے پہلے تو دکاندار اور وہاں پر جو موجود جو ان کے دیگر کام کرنے والے تھے، اس بچے کو بری طرح تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ وہ بچہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ جب وہ ظالموں کو رحم نہ آیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی چیزیں چیک کرتے، اس بچے کے پاس چیک کرتے کہ بھئی کچھ چیزیں اس نے چوری کی ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ واقعہ فوری طور پر نہیں ہے کہ جس دن اس کو پکڑا ہے، تشدد کیا ہے، اس کا منہ کالا کیا ہے، ننگا کیا ہے، برہنہ کر کے اس کو روڈ کے اوپر کھڑا کیا ہے، اس دن اس نے چوری نہیں کی تھی۔ یہ 1 یا 2 دن پہلے کہ اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ یہ جو بچہ ہے قریبی رہائش پذیر ہے، یہ بچہ ہے جس نے اس کے اوپر چوری کا الزام لگایا تھا۔ تصویر اس کی بالکل برہنہ اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ کسی کی تصدیق کرنا ہوگا، مزید اس کو وائرل کر کے، مزید اس کو چلا کے۔ ہوا کچھ یہ کہ انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد پہلے اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ جب وہ نہیں مانا تو اس کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ جو تو نے چوری کی ہے اس کو قبول کر لے، نہیں قبول کرے گا تو تیرا منہ کالا کریں گے، گدھے کے اوپر بٹھائیں گے، پورے شہر میں گھمائیں گے ننگا کر کے۔ بچہ تب بھی اس نے کہا کہ بھائی جب میں نے چوری کی ہی نہیں ہے کسی قسم کی تو میں کیوں آپ کو قبول کروں۔ اچھا، اس دکان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر اس کیمرے سے بھی پتہ چل سکتا تھا کہ اس بچے نے چوری کی ہے یا نہیں، اور اب تک جو دکاندار ہے وہ یہ نہیں بتا سکا کہ اس بچے نے چوری کیا کی ہے۔ چلیے، تو واقعات ہے۔ اب ہے یہ کہ بجائے اس کے کہ 2-3 دن جو گزر کے اس بچے کی تاڑ میں یہ لوگ رہے ہیں کہ اس بچے کے والد صاحب کو بلاتے، اس کو ویڈیوز دکھاتے اور اسے بتاتے کہ دیکھو بھی آپ کے بچے نے یہ چوری کی ہے، اس دکاندار نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ اس دکاندار نے بلکہ اپنی ہی عدالت لگا دی۔ اس عدالت کے اندر جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس بچے کے اوپر پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس کا منہ کالا کر دیا، جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو مزید اس کو کپڑے اتار دیے۔ کپڑے اتار کے بغیر اس کی دکان کے اندر، چلو چند لوگ تھے وہاں، لوگ کرتے تھے، ویسے یہ کسی کی بچے کو برہنہ کرنا یقینی طور پر سنگین جرائم میں آتا ہے۔ دکان کے اندر اس کو رکھتے تو چلو پھر بھی تھا، لیکن وہاں تک نہیں رہا، اس کو ننگا کر کے بیچ بازار میں کھڑا کر دیا۔ آپ یقین کریں جب وہ بڑا ہوگا اور یہ جو تصویر اس وقت سب کے پاس وائرل ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کس قسم کا نفسیاتی وہ دباؤ اور پریشر کا شکار ہو۔ نفسیاتی طور پر بھی اس کے اوپر مزید دباؤ ہوگا۔ جو تصویر وائرل ہوگی دوستوں کے اندر، اب یقین کر لیں وہ ایک ٹرامے کے اندر جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر بہت بڑی لمبی زندگی ہے، 9 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، ایک لمبی عمر ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو 2 پولیس لوگ کردار میں یہاں آپ کو پیش کروں گا، کیونکہ وہ تصویر کس نے بنائی، کس نے میڈیا تک میرے تک پہنچائی یا میڈیا تک پہنچائی، یہ کس طرح یہ تمام واقعہ میں نے ہائی لائٹ کیا۔ تو ایک طرف تو ایس ایچ او سبزہ زار تھے جو کہ اس واقعے کو، اس تصویر کو دیکھنے کے باوجود ان کو رحم نہ آیا، ایس ایچ او سبزہ زار نے پرچہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کس قسم کے وحشی درندے تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہیے تھا یہ کہ فوری طور پر اس کو پرچہ کرتے، گرفتار کرتے، تھانے کے اندر بند کرتے، لیکن بالکل ایسا نہیں کیا گیا۔ میڈیا کے اوپر خبر آئی، اس کے بعد پرچہ کیا گیا۔ پرچہ کرنے کے بعد جب مزید یہ بہت زیادہ دباؤ آنا شروع ہوا تو ہوش آیا ایس پی صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو ہوش آیا کہ بھائی ایک بچے کو برہنہ کرتے ایک دکاندار نے، تو بجائے اس کے پہلے اس ایس ایچ او کی سرزنش کرتے، اس کو عہدے سے ہٹاتے، پھر اس جو ٹریڈر ہے اسے گرفتار کرتے، بلکہ پی آر ونگ نے کیا کہ وہ اپنے جو بھائی ہیں، تھانے کے جو اہلکار ہیں، جو ایس ایچ اوز ہیں، جس نے تاخیر کے ساتھ مقدمہ درج کیا، پھر دباؤ کے بعد اس ٹریڈر کو گرفتار کیا جس کا نام یوسف ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے اور یقینی طور پر 5 وقت نمازی ہوگا، سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو اس بچے کے اوپر رحم نہ آیا۔ درندہ صفت وہ انسان ہے
جس کے بعد جس وقت میڈیا پہ ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور پولیس درخواست کے باوجود کارروائی نہیں کر رہی، تو پولیس کی جانب سے پھر پریس ریلیز کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد جاری کی گئی کہ جی ہم نے ملزم کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی خبر ہو گئی کہ بھائی بچے کو برہنہ کر کے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بھی جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں بچے کے گھر تک پہنچ گئے اور جا کے بچے سے ملاقات بھی کی۔ پھر اس کے بعد جو ایس پی اقبال ٹاؤن ہے انہیں بھی ہوش آ گیا سلمان لیاقت کو کہ بھئی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس بچے کو انہوں نے دفتر میں بلا کے اس کے والدین سے ملاقات بھی کی، بھی تصویر جاری کر دی۔ میڈیا کا اندازہ لگائیں، بغیرت ہیں ہمارے جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے واقعات کی فوری طور پر گرفتاریاں اور ایف آئی آرز درج کروانے کی بجائے آپ نے اپنے اہلکاروں کو پروٹیکٹ کر لیا، اس کے اوپر کوئی سرزنش بھی نہیں کی۔ اس کی گرفتاری تاخیر میں ہونے کے بعد ایس ایچ او کو کچھ نہیں کہا، انچارج انویسٹیگیشن کو کچھ نہیں کہا، اس طرح تمام کے تمام لوگوں کو صرف بٹھا دیا، کوئی کارروائی عمل میں نہیں لی۔ اب اندازہ لگا لیں یہ فارسی بھرتی ہیں تمام کے تمام لوگ سی ایس ایس کر کے آگے، انگلش کے علاوہ انہیں آتا کیا ہے سی ایس بیس کو؟ اگر ان کو دیگر معلومات کے بارے میں پوچھ لینا کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ پولیسنگ کا عالم یہ 70 سال کے 75 سال کے اندر یہ پولیس کو صحیح نہیں کر سکے ہیں۔ یہ اتنے بہادر لوگ ہیں 75 سال کے اندر سیاسی طور پہ بھرتی ہیں، سی سی پی او لاہور نون لیگ کے دور کے اندر۔ اچھا جی، جو سی سی پی او لاہور ہیں وہ سیاسی طور پر بھرتی ہیں، ڈی آئی جی آپریشن بھی سیاسی طور پر آئے ہوئے ہیں، ایس پی سارے سیاسی طور پر یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور سیاستدانوں کو خوش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ کسی ایم این اے، ایم پی اے یا نون لیگ کا کسی بھی بندے کی کال آئے اور انہیں فوری طور پر خوش کیا جائے۔ اس قسم کے واقعات کی روک تھام، قانون کے اوپر عمل درآمد کروانا ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، یوسف دکاندار کی تاخیر سے گرفتاری، تاخیر سے ایف آئی آر، یقینی طور پر پولیسنگ کے اوپر سوالیہ نشان ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 75 سال کے اندر یہ جو سی ایس پیز ہیں اتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین مائنڈ ہے، یہ اتنا اعلیٰ ترین مائنڈ ہے، 75 سال کے اندر پولیسنگ یہ صحیح نہیں کر سکے ہیں، صرف اپنی مراد لیتے ہیں، سیاستدانوں کو خوش کرتے ہیں، سیٹیں بچاتے ہیں، اپنا وقت نوٹ پورا کرتے ہیں، دولت سمیٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے جیسے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ جس وقت تک لوگ نہ بتایا جائے کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا، اس وقت تک یہ حرکت میں نہیں آتے ہیں۔ خیر ایس ایچ او کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پرچہ ہو گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، لیکن میرا وہی بات ہے کہ اس بچے کی تصویر کس نے بنائی، اس شخص کی تصویر کس نے بنائی، وہ کون تھا؟ پولیس کا ایک دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں۔ ایلیٹ فورس کا نوجوان یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس بچے کا منہ جو کالا تھا وہ دیکھا، ننگا برہنہ کھڑا ہوا، اس نے جس وقت دیکھا تو اس نے دور سے پہلے تصویر بنائی تاکہ یہ ریکارڈ کے اندر آ جائے۔ پھر وہ گیا، اس نے پھر دوبارہ اس شخص کی تصویر بنائی، اس سے بات چیت کی کہ بھائی یہ حرکت تو کیا کر رہا ہے۔ پھر اس بچے کو سبزہ بازار تھانے لے گیا، اس کے والد صاحب کو بلایا، اس نے درخواست جمع کروائی۔ اب یقین کریں میں اس ایلیٹ فورس کے نوجوان کو ضرور پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جاتے ہوئے گزرتے ہوئے تمام کے تمام کارروائی کی، لیکن اس ایس ایچ او کے اوپر اب مزید میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں بول چکا ہوں۔ تو وہ ہمارا ایک نوجوان ہے، اس کو اپریشیشن کرنی چاہیے، انہوں نے اپریشیٹ تو نہیں کیا۔ ملزم کو بھی تھانے دار نے دیر سے گرفتار کی، دیر سے پرچہ دیا، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس ایلیٹ فورس کے جو نوجوان جس نے کارروائی کے لیے اس بچے کو تھانے تک پہنچایا، اس کو کپڑے پہنائے، اس کے والد کو بلایا، اس کی کوئی اپریشیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر یہی کام کوئی اے ایس پی کر رہی ہوتی، جس طرح اچھرے کے اندر بلا وجہ جو ایک اے ایس پی نقوی صاحبہ کو انہوں نے آسمان پہ اٹھایا ہوا تھا، اگر یہی کوئی اے ایس پی کام کر رہا ہوتا تو اب اس کے انٹرویوز بھی چلا دیتے، پی آر اوز اس کے شان کے اندر پتہ نہیں کس قسم کی ٹکر جاری کرتے اور ساتھ خوبصورت اشعار بھی لکھے ہوئے ہوتے، لیکن کیونکہ وہ ایک کانسٹیبل تھا اس وجہ سے اس کو پروجیکشن نہیں دی اس کے کام کو کہ اس نے اچھا کام کیا، ایک معاشرے کے جو جرم ہو رہا تھا اسے دیکھا، اس کو ہائی لائٹ کیا، پولیس تک اس کو پہنچایا، بچے کو والدین تک کیا، دوسری جانب جس کے خلاف کارروائی کرنی تھی وہ بھی نہیں کی۔ یہ ہمارے پولیس کا ایک رویہ جو اوور آل بتانا چاہ رہا تھا۔